الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضر یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کا باہمی جھگڑا زور و شور پر ہے۔ امارتی گروپ شورائی گروپ کو مجرم بتا رہا ہے اور شورائی گروپ خرابیوں کا سارا ملبہ امارتی گروپ پر ڈال رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دبانے کی مہم میں جٹے ہوئے ہیں۔ اکرام مسلم کا درس دینے والے اکراہی مسلم کر رہے ہیں۔ اونٹ کس طرح بیٹھے گا معلوم نہیں۔ اس دوران ایک خط وائرل ہوا جو بنگلہ دیش کے عالم دین کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ لکھنے والے دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں بغیر کسی تبصرے کے صرف اسی خط کو سناؤں گا۔ ناظرین، خط سنانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اکابرین اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم۔ 21 دسمبر 2024۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج تک کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ تبلیغ کے اختلاف میں قلم اٹھاؤں اور لکھوں، لیکن جو کچھ بنگلہ دیش میں میرے سامنے ہو رہا ہے وہ دل دہلانے والی حقیقت ہے۔ ظاہری طور پر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں عمامہ پہنے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں نے اس حقیقت کو نہ لکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا اور دارالعلوم دیوبند کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، کیونکہ بنگلہ دیش میں تبلیغ کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 8 سال دارالعلوم دیوبند میں گزارے ہیں اور میں اس طرح سے دارالعلوم دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب بریلوی حضرات نے حرمین شریف کو ایک خط لکھا تھا جس میں دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کو کافر بنانے کی کوشش کی گئی تھی، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے عوام کو اس بات پر قائل بھی کر لیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے حرمین شریف کے لوگ بھی اس بات کو مان گئے تھے، لیکن جب اس کی وضاحت ہوئی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ بریلوی حضرات نے کتنا خطرناک اور بے بنیاد کام کیا تھا۔ آج بنگلہ دیش میں بھی تبلیغ کے نام پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں دونوں گروپوں کے ساتھ نہیں ہوں اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ حقیقت کی طرف آنا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور یہ فتوے ہر مسجد اور ہر گھر تک پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ ایک گروہ کو گمراہ ثابت کیا جا سکے، جس کی وجہ سے ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک گروہ کے امیر پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس پر مختلف اعتراضات اور حملے ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں جب ایک مفتی صاحب نے ایک گروہ کا ساتھ دیا تو ان کی ڈگری منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے مدرسے کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی۔ میں نے سنا ہے کہ دوسرا گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کی نہج پر چلتے ہیں اور فتوے کے بعد ہم دوسری جماعت کے ذمہ دار پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا دارالعلوم دیوبند نے کبھی پابندی کی بات کہی کہ آپ کسی جماعت کے ذمہ دار پر پابندی لگانے کی بات کریں؟ اگر اچھے سے تحقیق کی جائے تو فتوے میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو دونوں گروپ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بات دونوں ہی گروپ کے اکابرین بولتے ہیں۔ بس فتویٰ ایک بڑے ذمہ دار کے نام اس لیے دیا گیا تاکہ اگر وہ سنبھل جائے تو شاید ان سے سیکھ کر پوری دنیا کے تبلیغ کے احباب سیکھ جائے۔ میں ذمہ داری سے دوسرے گروپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند دونوں ہی گروپ کے ذمہ داروں سے محبت کرتا ہے اور دونوں ہی گروپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتا ہے، دونوں ہی گروپ کو اللہ والا سمجھتا ہے۔ تو آپ کیسے ایک گروپ کے خلاف اس طرح سے اپنا رویہ ادا کر رہے ہیں؟ حضرت والا یہ سوال جو میں نے اوپر کیا ہے میں بنگلہ دیش میں ہر اس تبلیغی بھائی سے کرتا ہوں جو شدت پسندی اپناتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بنگلہ دیش میں آئے اور یہاں کے نازک حالات کو سمجھے ابھی حال ہی میں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم آئے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت نے اس کا تجزیہ کیا ہوگا۔ اختلاف انتظامی مسئلے پر تھا جس میں دارالعلوم دیوبند نے صاف اور واضح طور پر کہا تھا
کہ ہم کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ صرف تبلیغ کا انتظامی مسئلہ ہے۔ پھر کیوں دارالعلوم دیوبند کا نام اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے ایک گروہ؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرا اختلاف ہمیشہ سے تبلیغ کے اکابرین سے رہا ہے اور میں ہمیشہ سوال کرتا آیا ہوں، جیسے جہاد کی آیات کو اپنے اوپر فٹ کرنا، اپنے طریقہ کار کو ہی صحیح سمجھنا، صرف اپنے علماء کو ہی عزت دینا، علماء کرام کی تنخواہوں کے بارے میں رویہ، اور ایسے ہی بہت سے نکات جن سے میں کبھی خوش نہیں تھا۔ یہ اختلاف صرف کسی ایک شخص کے خلاف نہیں تھا، بلکہ تمام تبلیغ اکابرین کی سوچ کا حصہ تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جائے۔ اس مسئلے میں دارالعلوم دیوبند نے پیش قدمی کی اور الحمدللہ کامیاب بھی رہا، جس میں تبلیغ کے سب سے بڑے ذمہ دار نے رجوع کیا، خاص طور پر علماء کی تنخواہوں اور مدارس و مکاتب کے معاملات کے حوالے سے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کی ایک بہت بڑی کامیابی رہی۔ رجوع کرنے والے نے نہ صرف دل جیتا بلکہ یہ بھی دکھایا کہ جب بڑے لوگ ٹوکتے ہیں تو انسان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور رجوع کر لینا چاہیے۔ اس کا یہ عمل ایک سبق ہے جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ اختلافات کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور رہنمائی کا احترام کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی بھی اختلاف یا مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہمیشہ باہمی بات چیت اور صحیح فہم ہوتا ہے، تاکہ اس اختلاف کو ایک مثبت رخ دیا جا سکے، اور اس میں دارالعلوم دیوبند کی رہنمائی ہمیشہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں حق اور حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ جیسا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے زبردست جواب دیا کہ بھائی بدگمانی نہ کرو اور بد زبانی نہ کرو، لیکن بنگلہ دیش میں تبلیغ کے حوالے سے بد زبانی تو چھوڑے، آپ دارالعلوم دیوبند کا نام لے کر کسی پر پابندی عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایک جماعت کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور ایک جماعت کے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل دارالعلوم دیوبند کے نہج کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ ہمارے قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ہم سے بنگلہ دیش میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ دونوں جماعتیں درست ہے، کسی کو گمراہ یا کافر کہنا اپنے اوپر عذاب لانے کی مترادف ہے۔ ہمارے قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے دامت برکاتہم نے ہم سے بنگلہ دیش میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ دونوں جماعتیں درست ہے، کسی کو گمراہ یا کافر کہنا اپنے اوپر عذاب لانے کے مترادف ہے، اور یہاں ایک جماعت کے ذمہ دار کے خلاف پوسٹر بنائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے پھانسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا۔ آپ ایک غیر مسلم کے لیے یہ حرکت نہیں کر سکتے، اور یہاں ایک مسلمان کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے اکابرین سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کسی بھی طرح سے آپ یہاں کے گروہ کو سمجھائے کہ وہ ہمارے فتوے کا غلط استعمال نہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ سے یہ فتویٰ ہٹا دیں، ورنہ یہ لوگ مزید لوگوں کو شہید کریں گے۔ تبلیغ کے بعد یہ مدارس اور مکاتب پر بھی حملہ کریں گے، کیونکہ تبلیغ کے بھی بہت سے مدارس ہیں جو ان کے نشانے پر آ سکتے ہیں۔ حضرت والا، یہاں تبلیغ کے اختلاف دنیا کے تبلیغی اختلاف سے بالکل مختلف ہے، آپ کو سب کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں، میں مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں، میں مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکالے، ورنہ ہمارا ملک اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ آپ کا مخلص بلال قاسمی، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ تو محترم ناظرین، یہ مکمل خط آپ نے سنا ہے، اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے۔ چلتا چلتا آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں، چینل پر پہلی دفعہ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، والسلام۔